عجیب چیز سناؤں، یہ مجھے اپنے بھائی کی موت پہ مجھے سمجھ آئی بات کی کہ جو جنازے کی دعا پڑھتے ہیں یہ کیا چیز ہے؟ میں نے کبھی اس سے پہلے غور نہیں کیا تھا کہ یہ کیا پڑھتے ہیں. بس ٹھیک ہے، ایک دعا ہے کہ جی مرنے والے کے لیے دعا ہے، جنازہ نماز جنازہ ایک دعا ہے مرنے والے کے لیے، لیکن اس دعا کا کیا مطلب ہے یہ میں نے پہلی دفعہ سوچا ہے کل اپنے بھائی کے انتقال میں. جب کوئی اس طرح خونی رشتہ جب کوئی مرتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ غم دکھ تکلیف کیا چیز ہوتی ہے. پہلے تو احساس نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کے بھائی مرتے ہیں، لوگوں کی بہنیں مرتی ہیں، لوگوں کی مائیں مرتی ہیں. آدمی جائے کہتا ہے کہ بڑا افسوس ہوا جناب، بڑا افسوس ہوا یار آپ کا بھائی انتقال ہو گیا. اچھا کتنی عمر تھی کہ بڑا بات ختم. لیکن وہ جب اپنا مرتا ہے نا پھر پتہ چلتا ہے افسوس کس کو کہتے ہیں. یہ ہوتا ہے افسوس. تو میں نے جو جنازہ پڑھایا اس کے اپنے بھائی کا، تو اپنے بھائی کا پڑھایا تو مجھے یہ خیال آیا کہ یہ کیا چیز ہے. اس سے پہلے نہیں پتہ چلا کبھی میں نے نہ کسی کتاب میں پڑھا اس کا کہ یہ کیا چیز ہے. لیکن میرے اس میں جب سوچا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آگے میت کو رکھ کے کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اور ثنا پڑھ کے درود شریف پڑھ کے دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہم اغفر لی حینا. مرے ہوئے آدمی کا جنازہ پڑھ رہے ہیں اس کی دعا کے لیے. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم اغفر لی حینا، یا اللہ یہ جو پیچھے زندہ لوگ کھڑے ہیں ان کو معاف کر دے. کبھی سوچی یہ بات؟ میں نے کبھی نہیں سوچی تھی، یہ پہلے دن سوچی. یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ وہ مرے کی بات کریں نہیں، اللہم اغفر لی حینا، یا اللہ زندہ جو لوگ کھڑے ہیں ان کو معاف کر دے. وہ میتنا، پہلے زندہ کی معافی پھر مرے ہوئے کی معافی کہ اس کو بھی معاف کر دے. وشاہدنا وغائبنا، جو یہاں آ گئے موجود ہیں ان کو بھی معاف کر دے. جو نہیں آئے نہیں آ سکے ان کو بھی معاف کر دے. وصغیرنا وکبیرنا، چھوٹے جو ہیں ابھی نابالغ ہیں یا بالغ ہو ان کو بھی معاف کر دے. جو بڑے ہو گئے ہیں بوڑھے ہو ان کو بھی معاف کر دے. وذکرنا وانثانا، عورتوں کو بھی معاف کر دے جو گھروں میں بیٹھے ان کو بھی معاف کر دے. بندوں کو بھی معاف کر دے. یعنی مرے ہوئے کی صرف ایک بات ہو رہی ہے، باقی ساری دعا کس کے لیے ہو رہی ہے؟ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم سمجھ رہے ہیں یہ جو مر گیا ہے بس اسی کا ہی ہے ہمارا ذکر. اس جنازے کی مجھے پہلی دفعہ سمجھ آئی ہے بات کی تو زندوں کا مسئلہ ہے، مرے ہوئے تو مسئلہ ختم ہو گیا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، یا اللہ مجھے جب تک زندہ رکھیں اسلام پہ زندہ رکھیں. یہ کس کے لیے دعا ہو رہی ہے؟ اپنے لیے، پیچھے والے زندہ کے لیے. یا اللہ ہمیں اسلام پہ زندہ رکھیں، یا اللہ ہمیں اسلام پہ زندہ رکھیں. وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، اور جب مجھے موت آئے تو ایمان کے اعلیٰ درجے پہ موت آئے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ میں نے پہلی دفعہ سوچا ہے کہ یہ کیا مطلب ہے. زندگی اسلام پہ ہو یہ سمجھ آ رہی ہے، موت جب آئے تو میں اعلیٰ ایمان پہ ہوں. کیا مطلب؟ ایمان فلکچویٹ کرتا ہے. ایمان کوئی ٹھہری ہوئی چیز نہیں ہے. کبھی ایمان بہت اونچا ہو جاتا ہے، کبھی ایمان نیچا ہو جاتا ہے. ایمان کے ماحول میں ایمان کی باتیں سن کے، قرآن سن کے، حدیث سن کے، قبر حشر کی بات سن کے ایمان بڑھتا ہے. اور دنیا کی باتیں، فضول رسم و رواج کی باتیں، گانے، چیزیں، جب یہ آدمی باتیں کر رہا ہوتا ہے تو ایمان ڈاؤن ہوتا ہے. تو کیا دعا منگوائی ہے
یا اللہ جب میری موت ہو تو کسی اس وقت میرا ایمان ڈاؤن نہ ہو، اس وقت میرا ایمان ہائی لیول پہ ہو۔ کبھی سوچی سی یہ دعا، یہ کیا ہو رہی بات، یہ کیا بات ہے؟ یعنی سارا سسٹم زندہ لوگوں کے لیے ہے، مرا میں تو مر گیا۔ تم اپنا دھیان کرو میرے دوستوں، وہ یہ کہہ رہی ہے، یہ دعا یہ کہہ رہی ہے کہ اچھا ڈنو تو اللہ جانے تے تو اپنی فکر کر، تیرا کیا ہوگا، تیرا کیا بنے گا، جب تو اس طرح آگے جا کے لیٹے گا تیرے ساتھ کیا ہوگا، اس سے پہلے یہ پروگرام ٹھیک کر لیں، اپنی زندگی اسلام پہ کر لیں۔ کیونکہ میرے دوستو جس کی زندگی اسلام پہ نہیں ہوگی اس کی موت اس ایمان پہ کیسے آئے گی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس طرح نہیں ہونا، اسلام پہ زندگی ہوگی تو موت ایمان پہ آئے گی۔ یہ مجھے پہلی دفعہ بات سمجھ آئی ہے، میں نے آپ کو بھی بتا دوں کہ سن لو، اتنا زیادہ جب پڑھنے لگو تو یہ پڑھیے، یہ سوچ لینا کہ یہ بات ہو رہی ہے۔